السلام علیکم دوستو، گین نالج یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تخلیق انسانی کے بعد سے انسان دو جنسوں میں تقسیم رہا ہے، جن سے اول مرد جبکہ جن سے دوم عورت، اور دونوں جنسوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جسامت، صلاحیات اور الگ الگ خصوصیات سے نوازا ہے۔ باوجود انسان ہونے کے دونوں کی فطرتیں مختلف رہی ہیں اور اسی کے حساب سے دونوں کی ذمہ داریاں بھی مختلف رہی۔ مختصر یہ کہ تاریخ انسانی کے شروع سے ہی مرد اور عورت کے درمیان مقابلہ بازی نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں کے میدان الگ تھے۔ مرد ہمیشہ سے بیرونی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے رہے، جبکہ عورتیں ہمیشہ سے گھریلو زندگی بسر کرتی رہیں۔ اس ساری بحث کو سمجھنے کے بعد جب ہم آج کے حالات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ آج کے حالات میں اس کے بالکل برعکس کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں مرد و عورت ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ مردوں کے کاموں میں عورتیں بڑی تعداد میں موجود بھی ہیں اور اس پر مفتخر بھی ہیں، بلکہ زمانہ ماضی میں اکیلے بیرونی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے باعث مردوں پر نالاں بھی ہیں۔ عورتیں اپنے آپ کو تمام چیزوں میں مردوں کا مد مقابل اور حریف ثابت کرنے پر تلی ہوئی بھی ہیں اور خود کو مردوں کا غلام ثابت کر کے خود ہی آزادی پر مصر بھی ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عجیب سلسلہ شروع کب ہوا؟ آخر عورتوں کو ان کی فطرت سے ہٹانے والے عوامل کیا ہیں اور اس میں قصوروار کون ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اگرچہ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ اسے ایک ہی ویڈیو میں مکمل کیا جائے، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ صرف بنیادی باتیں ہی مذکور ہوں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر کر دیں۔ دوستو، 18ویں صدی میں جب مشینیں ایجاد ہوئی تو یورپ کے اندر صنعتی انقلاب آیا، جس نے اہل یورپ کی زندگی کے ہر شعبے پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ جاگیرداری نظام نے دم توڑ دیا اور سرمایہ داری نظام نے اس کی جگہ لے لی۔ شہروں میں بڑے بڑے کارخانے کھلنے لگے اور دیہاتی آبادیاں جو جاگیرداروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی، شہروں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ اس پورے نظام معیشت کی تبدیلی کا اثر یہ ہوا کہ عام لوگوں کا معیار زندگی بڑھنے لگا۔ ہر شخص کو سوسائٹی میں اپنا وقار قائم کرنے کے لیے کافی سرمایہ کی ضرورت پیش آتی تھی، چنانچہ پیسہ کمانے کی ہر ممکن کوشش کی جانے لگی۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ رہن سہن کا طرز بھی بدلتا رہا، زندگی کی ضروریات بڑھتی چلی گئی، اسی لیے دولت کے حصول کی دوڑ شدید سے شدید تر ہو گئی۔ ان حالات میں مغربی مرد کی خود غرضانہ ذہنیت، جو ہمیشہ بغیر کوئی قربانی دیے عورت سے نفع اٹھاتی چلی آئی تھی، یہ برداشت نہ کر سکی کہ جو سرمایہ اس کی ضرورت کے لیے بمشکل مہیا ہوتا ہے، اس میں عورت کو بھی حصے دار بنائے اور اس میں یا تو اپنی ضروریات میں کمی کرے یا مزید پیسہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پر اور بوجھ ڈالے۔ نظام معیشت اور طرز تمدن کی اس غیر معمولی انقلاب کے بعد مرد کو عورت کا گھر میں رہنا دو وجہ سے بری طرح کھٹکنے لگا۔ ان میں سے ایک تو اس کی وہ ہوسناک طبیعت تھی جو عورت سے جدا ہونا پسند نہ کرتی تھی، کیونکہ جاگیرداری نظام کے زمانہ میں عورت کا گھریلو کام کرنا اور گھر میں رہنا ایسا مشکل نہ تھا، اور مرد کی بیرونی مشغولیات بھی ایسی نہ تھی جس کی بنا پر اسے عورت سے دور رہنا پڑے۔ لیکن جب پوری زندگی کا ڈھانچہ ہی بدل گیا تو اب مرد کا کام ہل جوتنا اور دکانداری کرنا نہ تھا، بلکہ صنعت و تجارت کے غیر معمولی فروغ کی وجہ سے اسے دن رات کارخانوں اور دفاتر میں رہنا ہوتا تھا۔ اسے کام کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے پڑتے تھے، جس کے لیے عورت سے دور رہنا لازمی تھا۔ دوسری وجہ وہی تھی جو پہلے بیان کی گئی کہ معیار زندگی بلند ہو چکا تھا، اسے اپنے خرچ کا برداشت کرنا ہی مشکل تھا۔ مزید برآں ایک غیر ضروری فرد کا بوجھ اس کے لیے بری طرح سہانے روح بن گیا۔ ان دونوں مشکلات کا اسے ایک ہی حل نظر آیا کہ اب کسی طرح عورت کو گھر سے باہر نکال کر کمانے کے کام پر آمادہ کرنا چاہیے، تاکہ حصول زر کی مشکلات بھی کم ہوں اور ہر قدم پر ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے نفسانی جذبہ کی تسکین بھی ہو، جو کہ اس کے رگ و پے میں پیوست ہو چکا تھا۔ لیکن سیدھے طریقے سے یہ بات عورت سے کہنا خلاف مفاد تھا۔ عورت اس کی انسانیت سوز خود غرضی سے باخبر ہو جاتی کہ وہ ہر قدم پر عورت کے وجود سے اپنی جنسی آنکھ کو ٹھنڈا بھی کرنا چاہتا ہے، اور اسی عورت کے لیے جب روٹی کے چند ٹکڑے مہیا کرنے کا سوال آتا ہے تو اسے یہ کام مشکل بھی لگتا ہے۔ عورت سوچتی کہ مرد کو اپنی جسمانی تکلیف کا تو اتنا احساس ہے، مگر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس کو یہ خیال نہ آیا کہ عورت جیسی صنف نازک روپیہ کمانے اور گھر کا انتظام کرنے کے دونوں کام کیسے کرے گی۔ اس خود غرضی اور مکاری پر پردہ ڈالنے کے لیے مغربی مرد کی عیاری نے جو ہم رنگ زمین جال تیار کیا، وہ اس قدر نظر فریب اور دلربا تھا کہ عورت بیچاری آج تک اس جال میں پھنستی چلی آئی ہے اور حقیقی سکون سے محروم ہو جانے کے باوجود اس کی ظاہری دل فریبی میں مگن ہے۔ اس نظر فریب جال کا دلکش نام تحریک آزادی نسواں یعنی
عورتوں کی آزادی کی تحریک رکھا گیا، کیونکہ یہ نعرہ ہر اس مرد کے دلی جذبات کا ترجمان تھا جو نئے تمدن کی وجہ سے عورت کا گھر میں رہنا برا سمجھ رہا تھا۔ اس لیے یہ آواز یورپ کے ہر خطہ سے اٹھنی شروع ہو گئی۔ بیچاری عورت مرد کی اس مکارانہ چال کو نہ سمجھ سکی اور اس نے بخوشی گھر کو خیر آباد کہہ کر مرد کی حرص و ہوس کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ مرد کی یہ شاطرانہ چال چل گئی، نتیجتاً آج عورت مرد کی ہوسناکیوں کا شکار بن رہی ہے۔ دکانوں، ہوٹلوں کے کاؤنٹرز پر اور دفاتر میں، غرض زندگی کے ہر شعبہ میں اس کے ایک ایک عضو کو سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے، اس کی عزت و حرمت کو لوٹا جا رہا ہے۔ وہ عورت جس پر غیر مرد نے کبھی نظر بھی نہ ڈالی تھی، آج اس کی قیمت 4 سکہ بن کر رہ گئی ہے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ تھم جاتا تو شاید پھر بھی کم نقصان تھا، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ عورت گھر سے آزاد ہوتے ہی غیروں کے شکنجے میں آ گئی۔ اب وہ اسے ہر طرح سے استعمال کرنے لگے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اب عورت کے لیے گھر بسانا مشکل ہو گیا۔ وہ خود کو ایک مرد کے ساتھ پابند کرنے کو عیب سمجھنے لگی اور اپنے آپ کو مرد کے بچوں کی ماں کہلوانا اسے غلامی لگنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ سے خاندانی نظام مٹ گیا، شرح پیدائش میں کمی آنے لگی، افرادی قوت گھٹنے لگی۔ اب یورپ کو فکر ہوئی کہ ایسے تو کچھ عرصے میں ہم اقوام عالم کے سامنے ناپید ہو جائیں گے، ہماری آبادی کم ہوتے ہوتے معدوم ہو جائے گی۔ لیکن تیر تو ہاتھ سے نکل چکا تھا، نہ اب وہ عورت کو دوبارہ گھریلو بنا سکتے تھے اور نہ ہی عورت کو گھریلو بنا کر اپنی جنسی آگ کی تسکین کو داؤ پر لگا سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہی حربہ اقوام عالم پر بھی آزمایا، تاکہ ان کی عورتیں بھی بے روح ہو کر ان کے مقصد میں معاون بن جائیں۔ مشرقی تہذیب نے بھی یہ زہر تیزی سے نگلنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں بھی خواتین کی بڑی تعداد اسی روش پر چلنے لگی، جس کا خاصا مظاہرہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، باوجود یہ کہ یہ ملک ایک خالص اسلامی نظریے پر وجود میں آیا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کسی چیز میں ہماری رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔